ایک معنی ہے ہرانے والا، ایک معنی ہے توڑنے والا، ایک معنی ہے چڑھنے والا، ایک معنی ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے، ایک معنی ہے شیر دل، ایک معنی ہے بڑھ کر حملہ کرنے والا، ایک معنی ہے باطل کو سرنگو کرنے والا، اور ایک معنی ہے جب رات کی تاریکی چھٹنے لگتی ہے، صبح نمودار ہونے لگتی ہے، آسمان میں ایک ستارہ چمکتا ہے، تو آپ دیکھو صبح کے وقت کتے بھونکتے ہیں، وہ جو کتے بھونکتے ہیں ایک ستارے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اس ستارے کا نام معاویہ۔ ذرا گھر کی خبر لو رابطیوں، گھر میں جو امام بنا رکھے آپ نے معصومین منصوص من اللہ، ان کے نام کا معنی معلوم ہے؟ امام باقر ان کے امام ہے نا۔ الباقر کا معنی کیا ہے؟ الباقر کا معنی دودھ دینے والی اونٹ، گایوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، یعنی بہت ساری گائے ہو تو ان کو الباقر کہا جاتا ہے۔ پھر جعفر ان کے امام ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمارے بھی امام ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔ تو اب کوئی کہے امام جعفر کا نام بدلو تو اس بے وقوف کی یہ بات مانی جائے گی؟ عباس کس کا علم یہ اٹھاتے ہیں؟ سنیوں علم پنجے دھاگے گھوڑے گڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، ابھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ سماعت فرمائی۔ یہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اور اہل بیت علیہم السلام کا ہندوستان میں سب سے بڑا گستاخ، ہندوستان کا سب سے بڑا ناصبی، کوفی مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی، یہ خارجی ہے اس دور کا، آئے دن اہل بیت علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے اور اپنے ماموں معاویہ کو بچانے کے لیے اہل البیت علیہم السلام پر سوالات اٹھاتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور گستاخوں کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ معاویہ جیسے کو بچانے کے لیے دیکھیں اس نے کس قدر امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں کتنی بڑی توہین کی اور کیسا معنی اس کا بیان کیا صرف معاویہ کو بچانے کے لیے۔ معاویہ کا جو معنی بڑی بڑی کتب میں بیان کیا گیا ہے وہ معنی نہیں بیان کر کے ایسا معنی بیان کیا جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ بھائی اس میں کیا لاجک ہے کہ بھائی وہ ستارہ جسے کتے دیکھ کر بھونکتے ہیں، ایک انسان کچھ ایسا دکھنے والا ہے، عجیب انسان ہے دکھنے میں، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کا حلیہ عجیب و غریب ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کتے اسے دیکھ کر بھونکیں، لیکن ہر کسی کو کتے دیکھ کر بھونکتے نہیں، یا کچھ چیزیں ان کو ایسی دکھتی ہیں یعنی کہ جو انسان کو دکھنے والی چیز نہیں ہے، جو کتوں کو دکھتی ہیں اور عجیب چیز ہوتی ہے، ڈراؤنی خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ عجیب نظر آتی کتوں کو جب کتے بھونکتے ہیں۔ میں اپنی ایک مثال دے دوں آپ کو، فجر کی نماز میں جب جاتا ہوں تو راستے میں کئی کتے ہوتے ہیں، تو مجھے کبھی کتے دیکھ کر بھونکتے نہیں ہیں، اور جو نمازی دوسرے آتے ہیں کتے ان کو بھی نہیں دیکھ کر بھونکتے، تو کتے جب بھونکتے ہیں تو شاید وہ کچھ عجیب چیز ہوگی، اچھی چیز کو دیکھ کر کتے نہیں بھونکتے ہیں۔ اب معاویہ کا معنی تاریخ الخلفاء میں آپ دیکھیں اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، جو معاویہ کا حقیقی معنی ہے وہ بھونکنے والی کتیا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں بھونکنے والا کتا، تو یہ معاویہ کا معنی ہے، یہ نہیں کہ اسے دیکھ کر کتا بھونکتا ہے، یہ کتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھونکتے ہیں، معاویہ کی چاپلوسی کرنے والے، بنو امیہ کے ٹکڑے اور بنو امیہ کی ڈالی ہوئی ہڈیاں کھانے والے یہ کتے ہیں جو کلیم حنفی رضوی جیسے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، معاویہ کو بچانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو ہم بتائیں گے آپ کو جو اس نے غلط جان بوجھ کے معنی بیان کیا ہے کہ اصل معنی کیا ہے، باقر کا جو معنی اس نے بیان کیا۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا نام محمد باقر علیہ السلام ہے، آپ کا نام آپ کے نانا جان کے نام پر محمد رکھا گیا، آپ محمد باقر کے نام سے مشہور ہوئے۔ باقر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کو باقر باقر کہتے ہیں، اصل میں وہ باقر ہے، اس کا مطلب آتا ہے شدید شیر، ایک معنی ہوا اس کا، اور معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے دولت مند آدمی،
اور ایک معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے دل کی گہرائی، یعنی اس کی باتیں دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں۔ سیکھا ہوا یعنی کہ جس کو سکھایا گیا ہے۔ یہ سارے معانی چھوڑ کر، میننگز چھوڑ کر وہ کیسے معنی اور میننگز بیان کر رہا ہے، آپ حضرات اندازہ لگائیے یہ بغض ہے یا نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں بھی اس لیے توہین کی غلط معنی جان بوجھ کر بیان کیا۔ آپ کے نام کے کئی معنی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، جعفر جو نام ہے آپ کے نام کے کئی معنی ہیں، اس نے وہ تمام معنی چھوڑ کر صرف ایک معنی بیان کیا جو اس کا مقصد تھا کہ جان بوجھ کر بیان کیا جائے۔ کئی سارے آپ کے نام کے معنی بیان کیے گئے، نہر، ندی، نالا، اس کا معنی اور مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے جو افراد ہیں ان کے ناموں میں راز و نیاز ہے۔ یہ نام کا یہ مطلب کیا ہوا؟ نہر، دریا، ندی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا دریا، علم کی ندی، علم کا نہر بہتا ہوا جاری، جس کے صدقے سے ساری دنیا میں علم پھیلا ہوا ہے۔ یہ وہی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، یہ وہی امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ ائمہ محدثین آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ ہی کے شاگردوں نے کس قدر علم کو، فقہ کو عام کیا ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا فیضان ہے۔ یہ کس قدر جہالت ہے، گستاخی ہے، یہ کس قدر دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام سے، آپ حضرات اندازہ لگائیے۔ یہ ناصبی، یہ گستاخ، کوفی، کلیم، حنفی، مردود، یہ آئے دن اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ، اس کا مقصد یہ فتنہ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، گستاخی کرنا، معاویہ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ بچا نہیں سکتے، ہم انشاءاللہ تعالی آئے دن رد کرتے رہیں گے اور معاویہ کے ماننے والے ناصبیوں کی حقیقت کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔